اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے درمیان ایک بار پھر سے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ آن گوئنگ ویڈیو سیریز کہ جس کا عنوان ہمارے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی حیات طیبہ یعنی دا بایوگرافی آف our 7th امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایپیسوڈز 2 میں جانا، کہ جس میں ہم نے آپ کے سامنے ہمارے امام کی امامت سے جڑے چند اہم واقعات و خصوصیات اور معجزات پر روشنی ڈالی، اور اس سے ہم تمام اہل تشیع کو کیا درس ملتا ہے اس پر غور و فکر کی۔ ناظرین کہ اس سے قبل ہم اپنے اس ویڈیو میں آگے بڑھے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ میں سے جنہوں نے بھی پچھلے 2 ایپیسوڈ مس کر دیے ہوں تو آپ ضرور اوپر دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے ان 2 ایپیسوڈز کو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ونس یو واچ دوز ایپیسوڈز آف امام موسیٰ ابن جعفر، آپ کے علم میں اور آپ کے معرفت میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری یہ مختصر سی کوشش پسند آ رہی ہے اور ہمارے اس ایپیسوڈز کی اور ہمارے ویڈیوز کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے، تو ضرور ہمارے چینل حیات زہرا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہمارے چینل کی آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ہمارے امام علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم لمحات اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے امام پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اور اس پر ہمارے امام نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے مظلوم امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کے کچھ لمحات بھی بیان کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سبھی اماموں کے دور میں جو بھی اس دور کا خلیفہ وقت رہا، وہ اہل بیت اور آل محمد کا سخت ترین دشمن رہا، اور ہمارے اماموں پر ان سبھی خلیفاؤں نے بے شمار ظلم و ستم کرے۔ بنی امیہ کی دور حکومت سے تو آپ بخوبی روبرو ہوگے، اور بنی امیہ کا اہل بیت اور آل محمد سے دشمنی کا سبب سے بھی آپ واقف ہوگے۔ لیکن بنی امیہ کی دور حکومت کے بعد بنی عباس کی دور حکومت آئی، لیکن یہاں بھی اگر اب دیکھیں تو سبھی کے سبھی عباسی خلیفہ اہل بیت اور آل محمد کے سخت ترین دشمن رہے، اور انہوں نے بھی بے شمار ظلم و ستم ہمارے اماموں پر کیے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ناظرین، اگر ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ جس نے ان عباسی خلیفاؤں کا بھی اہل بیت سے دشمنی کا سبب کو واضح کر دیا۔ روایت کہتی ہے ناظرین کہ ایک مرتبہ ہارون رشید امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آخر کیوں آپ اپنی آل کو ہماری آل سے افضل سمجھتے ہیں؟ کہ جس پر ہمارے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہارون، یقیناً ہماری آل تمہاری آل سے افضل ہیں، کیونکہ ہم جناب ابو طالب ابن عبد المطلب کی آل سے ہیں اور تم جناب عباس ابن عبد المطلب کی آل سے ہو۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک بات غور و فکر کرنے والی ہے کہ عباس ابن عبد المطلب اور حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب یہ دونوں بھائی تھے، لیکن دونوں کی مائیں الگ تھی، یعنی دے آر اسٹیپ بردرز، سوتیلے بھائی تھے۔ وہیں اگر آپ دوسرے پہلو پہ غور کریں کہ جو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا یعنی جناب عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں اور جناب ابو طالب، یہ دونوں بھی بھائی تھے، لیکن دونوں کی ایک مائیں تھیں، دے آر ریئل بردرز۔ تو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ریئل بردرز تھے، اور یقیناً جناب عبداللہ کی وفات رسول کی کمسنی میں ہو گئی تھی، تو ہمارے ابو طالب علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی پرورش اور ساتھ ساتھ ان کی دشمنوں سے حفاظت بھی کری۔ ناظرین، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی پوزیشن جناب ابو طالب علیہ السلام کو ملی کہ اس چیز سے
دونوں بھائیوں میں ایک بغض کا بیج پیدا ہو گیا۔ یہاں سے آپ ذرا غور کرتے چلے۔ اب ہم اگر اپنی روایت کی اور آگے بڑھیں تو اس بات پر ہارون رشید پھر سے امام سے کہتا ہے کہ آپ بے شک وجہ فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات پہلے ہو گئی تھی، بلکہ ہمارے دادا عباس ابن عبد المطلب زندہ تھے، تو اصولاً رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت کا اصلی حقدار ہمارے آل یعنی ہمارے دادا عباس ابن عبد المطلب کو ہونا چاہیے، کہ جس پر ہمارے امام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، رسول کی اصلی وراثت کا حقدار ان کی اولاد یعنی ہماری دادی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی ہوں گی، اور کیونکہ ہم اپنے دادا مولا علی اور بی بی سیدہ علیہ السلام کی لینیج سے ہیں تو وہ وراثت یقیناً ہماری نسل میں ہی چلیں گی۔ اور اس پر امام یہاں تک کہتے ہیں کہ اے ہارون، کیا تجھے کیسا لگے گا کہ اگر ابھی رسول تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے؟ تو جس پر ہارون خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یقیناً یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، کہ جس پر مولا ہمارے فرماتے ہیں بے شک یہ تیری تو خوش قسمتی ہوگی، لیکن رسول کبھی بھی یہ پرپوزل لے کر ہمارے پاس نہیں آئے گے۔ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اور تیرا ایک انڈائریکٹ ریلیشن ہے، کہ جس سے آپ ناظرین یہاں پہ غور کریں کہ بنی عباس کی دشمنی جو اہل بیت اور آل محمد سے ہوئی، اس کا صرف بغض علی ہی وجہ نہیں تھی، بلکہ مولا علی کے بابا بغض ابو طالب سے دشمنی پیوست ہوئی ان کی نسلوں میں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی خلیفہ وقت آئے، چاہے وہ الصافہ ہو، منصور دوانقی ہو، ہارون رشید ہو، مامون رشید ہو، معتصم ہو، متوکل ہو، یہ سبھی کہ سبھی خلیفاؤں نے اہل بیت پر اور شدید، بنی امیہ سے زیادہ شدید ظلم و ستم کرے، اور ہمارے اماموں پر وہ مصائب دیے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہمارے امام کی حیات طیبہ سے، جس میں آپ نے دیکھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بنی عباس کے خلیفہ بھی اہل بیت اور آل محمد کے سخت ترین دشمن ہوا کرتے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پریویس ایپیسوڈ میں بتایا کہ تمام عباسی خلیفاؤں میں سب سے ملعون اور ظالم خلیفہ ہارون رشید تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی سازشیں کریں ہمارے ساتویں امام کو قید کرنے کی، لیکن یہ ہر بار اپنے منصوبوں میں ناکامیاب رہا۔ اس بار اس نے امام کے بھائی اسماعیل کے بیٹے علی سے رابطہ کیا اور اسے کچھ درہم و دینار کا لالچ دے کر اس سے کہا کہ تم بغداد آ جاؤ اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے خلاف ایک افواہ، ایک رومر پھیلا دو۔ کچھ درہم و دینار کی لالچ میں آ کر علی ابن اسماعیل بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا۔ جب یہ اپنے گھر سے نکل ہی رہا تھا تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بغداد جا رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کہ کس لیے بغداد جا رہے ہو؟ تو یقیناً امام وقت تھے ہمارے امام، ان کو تو سب پتہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے امام سے کہا کہ میرا کچھ قرضہ ہے، میری کچھ ڈیٹس ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے، اسی لیے میں بغداد جا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ تم بغداد نہ جاؤ، میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے، تم بغداد نہ جاؤ۔ لیکن پھر بھی اس کے اصرار کرنے پر امام نے کہا کہ یہ 300 دینار ہمارے امام نے اس کو دیے اور کہا کہ تم بغداد تو جا رہے ہو، یہ 300 دینار سے اپنا قرضہ ادا کر دینا، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ کبھی بھی میرے اور آل محمد کے خون کا باعث نہ بننا۔ یہ سن کر یہ بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں تک سفر کرنے کے بعد یہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا اور اس نے کہا کہ جو موسی کاظم مدینے میں ہیں وہ ہارون تمہاری حکومت کے خلاف لشکر کھڑا کر رہا ہے اور حکومت سے بغاوت کرنے کے اتارو ہے۔ تو یقیناً پورا دربار بھرا ہوا تھا۔ اس پر ہارون رشید اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، اپنی عوام کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ ابن جعفر جو شیعوں کا امام ہے وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اب میں انہیں اس سازش کے تحت قید کرنے کا حکم دوں گا۔
تو ناظرین اس کے بعد جب یہ علی ابن اسماعیل ہارون رشید سے اپنے اس عمل کا نذرانہ مانگتا ہے تو ہارون اسے 200 دینار دیتا ہے۔ اب آپ ناظرین سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ مدینے سے بغداد کے لیے روانہ ہوا تھا تو مولا نے ہمارے 300 دینار دیے تھے، لیکن اس کو عوض میں کیا ملتا ہے؟ 200 دینار۔ تو آپ نے دیکھا اس کے بعد تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ ہارون رشید ہمارے مظلوم امام کو قید کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ وہ ظلم ستم کرتا ہے ناظرین جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے، ہمارا مظلوم امام اپنی زندگی کے 14 سال سے بھی زیادہ قید خانے میں گزارتا ہے، اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جس کے لیے یقیناً اس کو پروردگار نے باب الحوائج کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ ناظرین، ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو مدینے سے قید کر کے بصرے کے قید خانے میں لایا جاتا ہے۔ بصرے کے قید خانے سے قنطرہ کا قید خانہ، قنطرہ کے قید خانے سے فضل ابن ربی کے قید خانے میں ہمارے مظلوم امام کو قید کیا جاتا ہے۔ فضل ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو اپنے پروردگار سے مخاطب ہوئے کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو تجھ سے زندگی بھر ایک دعا مانگی کہ مجھے ایک ایسی جگہ عطا فرما کہ جہاں میں تیری تنہائی میں عبادت کر سکوں، آج تو نے مجھے وہ جگہ دے دی۔ ناظرین، کہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص قید خانے میں اس چیز کا تصور بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف ہمارا مظلوم امام ہی تھا اور اس کی پروردگار اپنے رب کی اور محبت ہی تھی۔ اسی لیے میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اتنا آسان نہیں ہے باب الحوائج کا لقب ملنا، لیکن پروردگار نے کچھ اہم خصوصیت کو دیکھتے ہی ہمارے 7ویں امام کو باب الحوائج کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ فضل ابن ربی احمد قزوینی سے کہتے ہیں کہ احمد، تمہیں قید خانے میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو احمد کہتے ہیں کہ مجھے ایک سفید چادر ہی دکھائی دے رہی ہے، جس پہ فضل کہتے ہیں کہ نہیں احمد، ذرا غور سے دیکھو، یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں جو کہ سجود میں ہیں، جب سے قید خانے میں قید کیے گئے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو خم کرے ہوئے ہیں، اور سفید چادر کیوں نہ ہو مومنین۔ ہمارے امام پہ وہ ظلم و ستم ہوا کہ جس کو سہتے سہتے ہمارے امام کا جسم کا سارا گوشت کھل گیا، ہمارا امام کا جسم لاگر ہو گیا تھا کہ جب ہمارا امام سجود میں جاتا تھا تو اگر کوئی اسے دیکھے تو ایک صرف سفید سا مسلح، ایک سفید چادر ہی دکھائی دیتی تھی۔ فضل ابن ربی کہتا ہے کہ ہارون کئی کوششیں کرتا ہے کہ امام کو کیسے نہ کیسے کر کے قتل کر دیا جائے۔ ہارون نے یہاں تک کہ ایک عرب کی سب سے خوبصورت عورت کو بھی فضل ابن ربی کے قید خانے میں بھیجا، اس نیت سے کہ معاذاللہ امام کو ڈیفیم کیا جائے۔ جب وہ عورت قید خانے میں آتی ہے تو وہ ایک قیدی سے کہتی ہے کہ اے شخص، تجھے کیا چاہیے، مجھے بتا، میں وہ تجھے ہر چیز دے سکتی ہوں۔ لیکن ہمارا امام جواب نہیں دیتا ہے۔ اس عورت کے کئی بار پوچھنے پر امام کہتے ہیں کہ مجھے میرے پروردگار نے آلریڈی مجھے میری حاجت سے زیادہ دیا ہے، تو میں تجھ سے بھلا کیا طلب کر سکتی ہوں۔ اگلے دن جب ہارون کے سپاہی قید خانے میں آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں ناظرین؟ وہ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر سجدے میں ہیں، اور امام کے پیچھے وہ عورت بھی کلمہ پڑھ رہی ہے اور سجدے میں ہے اور مسلمان ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ فضل ابن ربی کہتا ہے کہ بات یہیں پر تمام نہیں ہوتی، امام کو قتل کرنے کے ارادے سے نہ جانے ہارون کون کون سے آدمیوں کو، وہ شخص جن کا تعلق دوسرے ملک سے ہوتا تھا، جن کی زبانیں دوسری ہوا کرتی تھی، وہ امام کے قید خانے میں بھیجتے ہیں۔ جب وہ امام کے قید خانے سے باہر آتے ہیں تو وہ سبھی کے سبھی مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب فضل ابن ربی پوچھتا ہے کہ ایسا آخر تم نے قید خانے کے قیدی میں کیا پایا کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ سبھی لوگ کہتے ہیں اس قیدی سے ہم لوگ بات کرتے تھے تو وہ قیدی ہم کو ہماری زبانوں میں جواب دیتا تھا، اور اس کے اس عمل کو دیکھ کر، اس سے باتیں کر کر، اس کی باتوں پہ غور و فکر کر کر ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم لوگ بھلا ایسے کیسے کسی قیدی کو قتل کر سکتے ہیں کہ جسے ہم نے دنوں میں روزے سے پایا اور رات کی تاریکیوں میں عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ ہمارا مولا ہی تھا کہ جسے لاکھ کوششیں کری گئیں، لیکن اس کے بعد بھی
ہر منصوبے میں ہارون ناکامیاب ہوتا گیا۔ اس کے بعد فضل ابن ربیع اپنے قید خانے سے امام کو رہا کر دیتا ہے۔ پھر ہارون ہمارے امام کو فضل ابن یحییٰ کے قید خانے میں، ایسے ہی تمام قید خانوں میں امام کو ایک کے بعد ایک قید خانے میں امام کو قید کرتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ پل بھی ناظرین آتا ہے کہ آخری قید خانہ السندی ابن شہق کا قید خانہ ہوتا ہے۔ ناظرین کی اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے سندی ابن شہق کے قید خانے کے اسٹرکچر کا تصورات پریزنٹ کرے، اس سے پہلے میرا یہ بتانا لازم ہے کہ ابھی تک کی جتنی بھی روایتوں میں قید خانوں کا ذکر ہوا ہے کہ جن جن قید خانوں میں ہمارے امام کو قید کیا گیا، وہ سبھی کے سبھی حالانکہ کافی تنگ، کافی ٹائٹلی اسپیسڈ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سندی بن شہق ایک ایسا ملعون درندہ تھا کہ جس کا قید خانہ زندان کے مانند تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا نیرو اسپیسڈ ایریا تھا کہ جس کے اندر ہمارا امام نہ کھڑا ہو پاتا تھا نہ بیٹھ پاتا تھا، یعنی ہمارے امام نے اس قید خانے میں اپنے کو مسلسل رکوع میں رکھا۔ اور اس کے ظلم کی حد تو یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو آدیش دیا تھا کہ جو ایک واحد وینٹیلیشن ونڈو یا ہوا آنے کی جگہ ہے اس کو بھی پتھر سے ڈھک دیا جائے۔ اس سے ہمارے امام کو دن اور رات کا فرق بھی نہیں پتہ چل پاتا تھا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے زائرین ہیں جو کاظمین کی زیارت کا شرف پاتے ہیں، اپنے مظلوم امام کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں اور امام کی قبر کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کئی ایسے ہوگے کہ جو ہمارے امام پہ اس طریقے سے پرسہ ادا نہیں کر پاتے جس کا ہمارے امام کا حق ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی امام پہ وہ اذیتیں، وہ مصائب نہیں پڑے جو ہمارے مظلوم امام باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام پہ پڑے۔ یقیناً اگر دنوں کی فہرست کی بات کی جائے تو عاشور کے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے، لیکن اگر وہیں سالوں کی فہرست کی بات کری جائے تو وہ 14 سال جو ہمارے مظلوم امام نے قید خانے میں گزارے اس سے بڑھ کر کوئی اور سال نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا امام وہ مظلوم امام تھا کہ جس کی جوانی اور پیری دونوں کے دونوں قید خانے میں گزر گئیں۔ اسی لیے ناظرین اگر آپ دیکھیں اسحاق سندھی ابن اشق کا یہ قید خانہ ہی واحد وہ قید خانہ تھا کہ جو زندان کے مانند تھا، جس نے ہمارے امام کو کافی اذیت دی۔ اور آپ جانتے ناظرین ہمارے امام پہ ظلم و ستم کا وہ عالم تھا کہ ہمارے امام کی اس قید خانے میں اپنے رب سے آخری دعا ہی یہی تھی کہ پروردگار یوں تو میں نے اپنی پوری زندگی تجھ سے بس یہ دعا کی کہ مجھے ایک ایسی جگہ عطا فرما کہ جہاں میں تیری تنہائی میں عبادت کر سکوں، لیکن اب پروردگار میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ہارون کی قید سے رہائی دے دے۔ ناظرین یوں تو ہمارے امام پہ بہت مصیبتیں پڑیں جس کے بارے میں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے امام کی زیارت کا ایک فقرہ ہی کافی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ السلام علی المعدت بقار سجود، کہ سلام ہو اس امام پر کہ جسے زندان کی تاریکیوں میں رکھا گیا، جسے زندان کی تاریکیوں میں رکھ کے چھپا کے سزائیں دی گئیں، کبھی درے لگائے گئے، کبھی تازیانے مارے گئے، کبھی ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، گلے میں توق ڈال دیا گیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، لیکن سلام ہو اس امام پر کہ اس کے باوجود، ان سبھی ظلم و ستم کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو خم کیا اور ہمیشہ اپنی عبادت میں رہا۔ ناظرین لیجئے وہ دن بھی آتا ہے کہ جس دن 23 رجب کا یہ دن ہوتا ہے اور اس دن ملعون ہارون رشید سندھی کے تھرو امام کے سامنے ایک تشت آتا ہے جس میں زہر میں پیوست کی گئی کھجوریں ہوتی ہیں اور امام سے اصرار کرتا ہے کہ آپ کھجوروں کو نوش فرمائیں۔ امام اس میں سے 2 کھجوریں کھاتے ہیں، لیکن یہ ملعون کہتا ہے کہ نہیں آپ اور کھائیے، تو امام اس پہ کہتے ہیں کہ جو تو کام انجام دینا چاہتا تھا کہ وہ ان 2 کھجوروں میں بھی ہو جائے گا، تو مجھے جہاں پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے 2 کھجوریں کافی ہیں۔ ہاں ناظرین اس کے بعد یہ 23 رجب کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد پورے 3 روز ہمارا امام زہر کی شدت میں تڑپتا ہے اور پھر آخر کار 25 رجب کا روز آتا ہے
کہ جب ہمارے امام کی شہادت ہوتی ہے۔ علی بن سوید کہتے ہیں کہ میں جیسے تیسے کر کے امام کے قید خانے میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا۔ میں نے امام سے پوچھا کہ اے موسیٰ ابن جعفر، آپ کب اس قید خانے سے رہا ہو رہے ہیں؟ آپ کے شیعہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ جس پر امام فرماتے ہیں، علی بن سوید سے امام فرماتے ہیں کہ اب بہت زیادہ تاخیر نہیں رہ گئی ہے، تم اب میرے شیعوں سے جا کے کہہ دو 25 رجب کے دن جمعے کا روز ہوگا اور وہ مجھے پل بغداد پہ پائیں گے۔ ناظرین، آپ جان رہے ہیں کہ میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ علی بن سوید خوش ہو جاتے ہیں اور جا کے تمام شیعوں سے، بغداد کی تمام شیعوں سے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہارا امام رہا ہونے والا ہے۔ وہ جمعے کا روز ہوگا، 25 رجب کا دن ہوگا کہ جس دن پل بغداد پہ تم لوگ اپنے امام سے ملاقات کرو گے۔ ہاں ناظرین، 25 رجب کا بھی دن آتا ہے، ہمارے امام کی زہر سے قید خانے میں شہادت ہو جاتی ہے۔ 4 مزدوروں کو بلوایا جاتا ہے۔ ناظرین، 4 مزدوروں کو بلوایا جاتا ہے اور امام کے جنازے کو اٹھوایا جاتا ہے۔ ہائے ہمارا وہ مظلوم امام کہ جس کے 18 بیٹے ہوں، لاکھوں شیعہ ہو، اس کا جنازہ 4 مزدور اٹھائے۔ اور آپ یہ بھی اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ اکثر بیٹیاں باپ کی جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ ہائے میرا وہ امام کہ جس کی 19 بیٹیاں ہوں، لیکن اس کے لاشے پر کوئی رونے والا نہ ہو، کوئی گریہ کرنے والا نہ ہو۔ لاشے کے آگے ایک منادی ندا دیتے ہوئے چلتا ہے، ماتائے امام و رفلا، اے رافضیوں کا امام قتل ہو گیا، گمراہوں کا امام قتل ہو گیا۔ اگلے دن یہ سن کے جب تمام شیعہ پل بغداد پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس میں سے سلیمان عباسی جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ آخرکار کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ جا کے جنازے کا کفن ہٹاتا ہے اور اپنے عمامے کو پھینک دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ تو ہمارا امام، ہمارا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا جنازہ ہے۔ ایک طبیب کو بلایا جاتا ہے جو کہ عیسائی ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ شہادت کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ طبیب آ کے دیکھتا ہے اور سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ ان کے گھرانے سے ان کا کوئی ریلیٹو کوئی ہے؟ تو جب سلیمان عباسی پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو، تو وہ طبیب کہتا ہے کہ اس قیدی کی زہر کی شدت ایسی ہے کہ اس سے پورا گوشت کھل گیا ہے، اس کی زنجیریں نہیں ہٹائی جا سکتی، کہ اگر معاذ اللہ زنجیریں ہٹائی جائیں گی تو معاذ اللہ جسم کی بے حرمتی ہونے لگے گی۔ اس کے بعد سلیمان عباسی کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے امام کو، ہم اور ہمارے شیعہ مل کے ہمارے امام کو کفن دیں گے، ہمارے امام کو دفنائیں گے۔ لیے عرب کا سب سے مہنگا، سب سے عالی شان کفن تیار کروایا جاتا ہے، امام کے جنازے کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کون پڑھوائے گا۔ ناظرین، اتنے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، اور وہ گھڑ سوار آتا ہے، اپنے آپ کو امام کے لاشے پہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے اے بابا، کتنی عیدیں گزر گئیں، میں اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نہیں آئے۔ ہاں ناظرین، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے 8ویں امام کو دفناتے ہیں، امام کا نماز جنازہ پڑھواتے ہیں۔ لیکن آپ ناظرین دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں دو ایسے جنازے سامنے آتے ہیں جن کے شہادت کے بعد بھی، جن کے ہاتھوں سے رسن، جن کے ہاتھوں سے بیڑیاں، جن کے گلے سے توق نہیں جدا ہوئی۔ ایک جنازہ تو ہمارے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا ہے، اور ہاں ناظرین، دوسرا جنازہ اگر آپ اپنے ذہنوں کو متوجہ کریں، آپ شام کی طرف لے جائیں، وہ 4 برس کی سکینہ کی جس کے گوشوارے چھینے جا چکے، کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، نیلے رخسار ہوئے ہیں، دامن جلا ہوا ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئے زندان شام میں اس دنیا سے گزر گئی، اور ایک لاچار بھائی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خارقدار توق، آخرکار اپنی چھوٹی خواہر کا جنازہ کیسے اٹھائے، اس کی تربت کیسے بنائے۔ وہ اپنے بابا کو آواز دیتا ہے کہ اے بابا آئیے، اپنی امانت کو لے جائیے۔ دادا علی کو نجف سے پکارتے ہیں کہ یا علی آئیے، اپنے اس پوتے کی مدد کرے کہ وہ اپنے بہن کی لحد بنا سکے۔